انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ حج تواضع سکھاتا ہے، اور تواضع جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانے کو کہتے ہیں۔ تو حج میں کس طرح انسان تواضع سیکھ سکتا ہے، یہ میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ ایسا ہے کہ حج عام عبادات سے بہت مختلف ہے، کیونکہ حج ایک سفر بھی ہے، اور حج میں انسان بدنی مشقت بھی اٹھاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی پورے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بچھاتا ہے۔ حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا سولوشن ہے جو آج کی سوسائٹی کو درپیش ہیں، کل بھی درپیش تھے اور آئندہ آنے والوں کو بھی درپیش ہوں گے۔ اس لیے کہ جب آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا، تو اس نے یہ جواب دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو انا ہے نا، سیلف، میں، آج دنیا میں اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ سیلف کی بات آتی ہے، سیلف اسٹیم کی بات آتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن کی بات آتی ہے، سیلف لو کی بات آتی ہے۔ اتنی فلسفیز ہیں اس کے اوپر، اور اس کے بارے میں اتنا زیادہ ایجوکیٹ کیا گیا اور اتنی چیزوں سے گزارا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے کل تک ایسا نہیں تھا، لیکن آج میرا خیال ہے کہ ہر بڑے چھوٹے نے اپنی پکچرز بنانی سیکھی، اپنی یعنی سیلفیاں بنانی سیکھی ہیں، اور ہر وقت سیلفی بنی، سیلفی اپلوڈ۔ اب یہ اس کے بارے میں کیا موقف ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں تو صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی یعنی سیلف کے بارے میں کانشیس بہت ہے، اور ایک ہے کانشیسنیس اور ایک ہے سیلف کو اتنا بڑا کر لینا کہ سیلف کے مقابلے میں کوئی نہ دکھے۔ اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ اتنا بڑھ گیا کہ انہیں اپنے محسن بھی یاد نہیں رہتے، ان کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ریلی مجھے اللہ اکبر کی صدا بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ ایوری ٹائم دن میں 5 دفعہ اس جو سیلف کا یعنی انسان کے اوپر نشہ چڑھتا ہے نا، اس کو کافی حد تک اللہ اکبر کنٹرول کر لیتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی انسان جس طرح سے اپنی ذات کے بت کا یعنی اس کو پوچھتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں آج کے دور کی سب سے بڑا شرک ہی یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا انسان، آپ یہ کہتی ہیں اپنی ذات کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، تو میں اس کو چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں۔ کچھ لوگ اپنے بہت کیریئر اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی بہت ریسرچ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے معاملات کو لے کے بہت زیادہ، کیا یہ بھی سب کچھ اس میں آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے کاموں کو ایکسیلنس تک نہ لے کے جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں، اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچے بھی نہ، یہ اپنے ہی بارے میں سوچتا رہے ہر وقت۔ اصل میں نا اس زوم میں مبتلا ہونا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور اپنی نیکیوں کو بھی اتنا بہترین سمجھ بیٹھنا کہ شاید میری جیسی نیکیاں بھی کوئی نہیں کرتا اور یہی کرنے والا کام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم یہ کسی اور وقت پہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، آج تو ہم حج کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی حوالے سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جو ہی ایک فرد حج کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور حج کے سفر کا ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنا یعنی مرد جو ہے وہ اپنا وہ لباس ترک کر دیں گے جو لباس انہوں نے پہنا۔ احرام پہنتے ہی پہلی قربانی ہو گئی کہ آپ کو جو لباس پسند ہے، جو کلر پسند ہے، جس طرح کی کمفرٹ آپ کو پسند ہے، سب کو اسے ترک کرنا ہے۔ سب حاجی 2 چادروں میں آ جاتے ہیں، وہی جیسے کفن کی چادریں ہیں اسی طرح سے احرام کی 2 چادریں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نکلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا لباس ترک کرتا ہے، تو پہلی تبدیلی آتی، پہلی یعنی یہ سیڑھی ہے جہاں سے انسان تواضع سیکھتا ہے۔ اللہ کی خاطر جھک گیا نا، بچ گیا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے تو وہ لباس بھی چھوڑ دیا جس کو میں پسند کرتا تھا اور جس کا میں عادی تھا، اور نیچرلی ہر ایک کے لیے احرام پہننا آسان نہیں ہوتا۔